السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر. 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ عظیم مہینہ آیا ہے اور ہم سانسیں لے رہے ہیں. برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جہنم سے گردن آزاد کرنے کا مہینہ ہے. اور گزشتہ کئی سالوں سے اللہ کے کرم سے رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، کئی بشارتوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن رمضان کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوا ہے؟ خصوصی طور پر ایک طالب علم کی زندگی میں رمضان کے کیا اثر ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اس عظیم مہینے میں تو تربیت کا مہینہ ہے. صرف بھوک اور پیاس پر صبر کرنا، برداشت کرتے رہنا، یہ اس مہینے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے اور جماع وغیرہ سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک دوری اختیار کرے اور صبر کرتے رہے. یہ مقصد نہیں ہے. اس عظیم مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان سچا اور پکا مسلمان بن جائے. اس کے اندر کی خوبیاں اس کے جسم پر ظاہر ہو جائے. یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خاص انسان ہے. رب کی نظروں میں یہ اسپیشل ہے، اس کی خصوصیت ہے. اس لیے اگر آپ ذرا غور کریں، ارکان اسلام 5 ہے. یہ سارے کے سارے ارکان اس انسان کی تربیت کے لیے ہے کہ یہ انسان سچا اور پکا مسلمان بن جائے. دل سے لے کر آنکھوں تک اور ہاتھوں تک مکمل تربیت ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے، اس انسان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ چیزیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں اس بندے کو اپنے رب کے قریب کر دے. مثال کے طور پر مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، روزگار ہے، سواری وغیرہ ہے، یہ سب نعمتیں رب کی طرف سے. ہم نے ان نعمتوں کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ کیا یہ مال و دولت مجھے رب سے قریب کر رہا ہے یا رب سے دور کر رہا ہے؟ میرے اہل و عیال، میرے بیوی اور بچے مجھے رب کے قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ ہم نے ایک ایک نعمت پر الگ الگ سے شکر کرنا تھا، تاکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے رحمتیں بن جائیں، زحمتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں پیارے بندے جو ان نعمتوں کی قدر جانتے ہیں اور شکر کرنا بھی جانتے اور شکر کا حق بھی ادا کرنے والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ کلمہ شہادت سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، شرک بدعات خرافات سے اور دل کی ہر بیماری سے۔ نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، 2 وقت کیوں نہیں ہے، 1 وقت کیوں نہیں ہے، 5 مختلف اوقات، فجر کے وقت میں، ظہر گرمی کی شدت کے وقت میں، عصر آرام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں جب رات کی ابتدا ہوتی ہے، پھر عشاء کے وقت میں جب سونے کا وقت آتا ہے۔ مختلف اوقات میں نماز کیوں ہے؟ تاکہ بندہ اپنے رب سے جڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھ کے تھکانا نہیں چاہتا، ہمیں روزگار سے دور نہیں کرنا چاہتا، بیوی بچوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 5 وقت ہم وضو کرتے، جسم کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں سر جھکا کے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے فرض نماز پڑھتے ہیں۔ پاکیزگی ہے جسم کی، اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ نفس جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہے، الامارۃ بالسوء، جو ہمیشہ برائی کی طرف اس کی آمادہ کرتی رہتی ہے، اس کی تربیت ہے کہ نماز میں تو سیدھی ہو جائے۔ اور پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر مال و دولت ہے اور یہ مال تمہیں رب سے دور کر رہا ہے تو زکوٰۃ فرض کر دی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بھی حد ہے، اس میں رب کا بھی حق ہے۔ مال کی پاکیزگی ہو گئی ہے، جسم ہے اور اس میں شہوتوں کی چاہت موجود ہے۔ نفس کہتی ہے کہ تم حرام دیکھو، حرام کھاؤ، حرام کس طریقے سے محرمات کا ارتکاب کرو، زبان پر حرام، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مختلف جو زبان کی بیماری، غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ تو اس کے لیے پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کو روزہ فرض کر دیا ہے۔ جسمانی عبادت ہے، جسم کو پاک کرنے کے لیے، ہر اس چیز سے جو رب سے دور کر دے۔ ابھی بھی نہیں سدھرا، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر روزگار آپ کو فرصت نہیں دیتا، آپ کے اقتدار کو فرصت نہیں دیتا، آپ کے گھر آپ کو فرصت نہیں دیتا، اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر رب کی تقرب حاصل نہیں کر سکتے، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ روزگار بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اقتدار بھی چھوڑنا پڑے گا، 2 سفید چادریں پہن کر رب کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ حج کرنا پڑے گا۔ ذرا غور کریں تو ارکان اسلام مکمل نفس کی تربیت کے لیے ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے ایک الگ سے خطبہ دوں گا۔ لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے 10 رمضان پائے ہیں، ان 10 رمضانوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا ہے۔ اور یہ مشکل ہے کہ ہم جس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، یعنی جو بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اور 10 سال رمضان گزر گئے اس کی زندگی میں، اس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے، ہم سفید داڑھی والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے تو 40-50 غالباً 40 سال ہو گئے ہوں گے رمضان ہماری زندگی میں آتے ہوئے۔ ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے، ہم کہاں پر ہیں، سوال یہ ہے۔ اپنا محاسبہ کریں رمضان میں۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ رمضان کا پہلا ہفتہ ہے اور خوشخبری سے ہی اپنے خطبے کا آغاز کروں، لیکن اس 1 ہفتے میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، ایسے نظارے دیکھے ہیں جس وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ 1 ہفتے میں ہماری یہ حالت ہے، 1 سال جو گزر گیا پچھلے رمضان میں ہماری کیا حالت تھی۔ ارے زندگی میں تو 10 رمضان گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا ہے۔ 1 رمضان کافی تھا تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ پچھلے 10 رمضان گزر گئے، ابھی تک ہم نہیں سدھرے، اور جس کے زندگی میں 40 رمضان گزر گئے ابھی تک وہ نہیں سدھرا، وہ کہاں پر ہے؟ گردن تک، قبر تک پہنچ چکا ہے۔ جس کی عمر 70 سال ہے، 60 سے 70 سال ہے،
ابھی بھی اس کو عقل نہیں آئی، ابھی بھی وہ شخص بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، اسے عقل کب آئے گی؟ کیونکہ صرف شہوات کی بات نہیں ہے، شہوت سے دوری اختیار کرنا کافی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے، دل کی ہر خرابی سے۔ ورنہ ایسے بھی تو بزرگ میں نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، رمضان میں تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بھی پیاس لگتی ہے، تو پیاس کس کو لگتی نہیں ہے بھائی؟ اور روزہ فرض کیوں ہوا ہے؟ نہیں، روزگار بھی تو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس نے کہا جو روزہ رکھتا ہے تب وہ روزہ رکھے جب اس کو روزگار نہ ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ نہیں، گرمی زیادہ ہے اور 10 بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض روزے تو رکھتے ہیں، لیکن روزے میں کرتے کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تربیت ہے رمضان کی۔ ایمان سے بات کی ابتدا ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب ایمان والوں کا لفظ سنا نا تو سب سے پہلے اپنے کان کھول لیں، جیسے کہ صحابہ کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ آیت یہ حصہ کان میں پڑتا تھا تو دل سے بات کو سنتے تھے کہ رب کا حکم میرے لیے آیا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے لیے یا اس کے لیے، اپنے دل سے سنتے تھے۔ اب رب کا حکم کیا ہے اس کی تعمیل کی جائے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض ہو گئے، روزے رکھنے ہیں، پتہ چل گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روزے فرض کیوں ہوئے؟ اب اس انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہی نہیں، رب نے پہلے جواب دے دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آج اس مسلمان سے ایک سوال کر لیں بس، آپ نے پچھلے 10 سالوں سے روزے رکھے ہیں، رمضان کی زندگی میں آ رہا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ لعلکم تتقون کہتے کسے ہیں؟ بس اسی سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ پرواہ نہیں ہے، اپنا محاسبہ کریں، چھوڑیں۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی ہوتا کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ متقی شخص کی علامات اور پہچان کیا ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ شخص میرے سامنے چل رہا ہے متقی ہے کہ نہیں؟ پھر آپ آئینہ دیکھ کے دیکھیں، کیا یہ خوبصورت خصلتیں جو متقی کے اندر موجود ہیں یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں؟ 10 سال سے رمضان زندگی میں آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا میں متقی میں سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ جیسے کہ کئی رمضان گزر گئے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن اس رمضان کو گزرنے سے پہلے اللہ کے لیے اس حقیقت کو جان لیں کہ اگر میں متقی میں سے نہیں ہوں تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، ابھی تقوی کو سمجھنا بھی باقی ہے۔ اگر اس رمضان میں ہم نے تقوی کو سمجھ لیا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تو رمضان کا سمجھے کام ہو گیا ہے۔ جو تربیت رمضان میں ہونی چاہیے تو وہ آپ نے پا لی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو عجب بات یہ ہے کہ ایک طالب علم، جو طالب علم ہے وہ اس حقیقت سے کیوں واقف نہیں ہے؟ زبان پر تقوی کی باتیں تو ہیں، لیکن کیا اس کے عمل میں تقوی نظر آتا ہے؟ اس کے قول میں تقوی نظر آتا ہے؟ اس کے اخلاق میں تقوی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے جو آپ کو متقی نہ بنا سکے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کچھ ایسے طالب علم ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، سوشل میڈیا پہ سارا دن لگے رہتے ہیں، 10 گروپ بنائے ہوئے اور لگے ہیں صبح شام، اور ان میں سے اکثر تو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، بس میسج ہے آج اس کو کاپی پیسٹ کر دے۔ آپ طالب علم ہیں، یعنی شریعت کے علم کے طالب ہیں، یہ اعزاز کافی ہے۔ ہر مسلمان طالب علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے طالب علم کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ آپ اس طالب علم کا حق ادا کرنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آپ بہترین نمونہ ہیں عوام الناس کے لیے۔ آپ کا اخلاق ویسا نہیں ہے جیسے کہ عوام الناس کا ہے، جیسے کہ جاہل لوگوں کا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب آپ کے قریب تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اور اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں، رمضان کے اندر سدھر جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت کی حفاظت رمضان میں نہیں کی تو پھر کب کریں گے؟ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، واللہ ایسے گزرے گا خبر تک نہیں ہوگی۔ آج 5واں روزہ ہے، پتہ چلا ہے، اور باقی 25 دن بھی ایسے گزر جائیں گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو قول زور کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنے سے نہیں گریز کرتا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ سے بخاری کی روایت ہے، یعنی وہ بھوکا پیاسا رہے یہ اس کے لیے کافی ہے، اس سے روزے کا کوئی اجر ملا ہی نہیں، اور نہ اس کا روزہ قبول ہوا ہے۔ بھوک اور پیاس کا عذاب ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ روزہ بھی رکھا ہے، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا رہا ہے جیسے کہ دوسرے مسلمان نے روزہ رکھا ہے، لیکن جھوٹ سے گریز نہیں کیا ہے، زبان پر جھوٹ ہے، قول الزور ہے، اور اس کے عمل میں بھی یہی جھوٹ نظر آتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ یہ کیسا طالب علم ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اس علم نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن مجید سے تقویٰ سکھا ہے کیا؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین۔ نہ رمضان نے تربیت کی ہے، نہ قرآن نے تربیت کی ہے، تربیت کون کرے گا؟ 10 رمضان گزر چکے ہیں، کیا میرا قول متقین والا ہے؟ میرا فعل متقین والا ہے؟ میرے اخلاق متقی والے ہیں کہ نہیں؟ متقی کون ہے، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں، اور میری تربیت رمضان میں ہوئی ہے کہ نہیں، یا ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اور باقی کے 3 ہفتے ہیں، اگر نہیں ہوئی تو ابھی وقت ہے۔ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں، جس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس عظیم مہینے میں ابھی بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور تقوی کے راستے کو اختیار کرنے کا۔ متقی چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، متقی وہ ہے جو سچا اور پکا مومن ہے، جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب سے مراد ارکان ایمان ہے۔
جو اس دین کی اساس ہے. متقی وہ ہے جو ان ارکان و ایمان کو جانتا ہے. متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے. متقی وہ ہے جو موحد ہے اور متبع سنت ہے. متقی وہ ہے جو صحابہ کے راستہ منہج پر چل رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہے. متقی وہ ہے جس کے قول اور فعل میں آپ کو علم کا نور نظر آتا ہے. متقی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. امی ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا. متقی وہ ہے جو علم کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. جب کہتا ہے تو دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، جب کچھ کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں کچھ کرتا ہے. متقی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. متقی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور اچھا ہے. کیونکہ تقوی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، جو علماء کی تعریفات ہیں اس میں یہی معنی نظر آتے ہیں. ایمان ہے، اتباع سنت ہے، صحیح منہج ہے اور حسن اخلاق ہے. اگر یہ نشانی، یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتے ہیں تو الحمدللہ خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے ثبت قدمی کی دعا کریں. اگر یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو اب وقت ہے سدھرنے کا. بعض لوگ شہوات سے تو دور ہیں، محرمات کے ارتکاب سے تو دور ہیں. جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے، چغل خوری بھی نہیں کرتے، غیبت بھی نہیں کرتے، اور دیگر محرمات سود وغیرہ سے بھی توبہ کی ہوئی ہے. کیا متقی ہو گئے ہیں؟ یہ کافی تقوی کے لیے نہیں، ابھی بہت اس سے بڑھ کر چیز باقی ہے. شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. شہوتوں کا تعلق جسم سے ہے، شبہات کا تعلق دل سے ہے. جسم کو تو پاک کر لیا ہے، ان محرمات کا اجتناب کرنے سے دل کو پاک کون کرے گا؟ ان شبہات سے کون پاک کرے گا؟ ہر بدعقیدگی اور دل کی ہر ایسی بیماری جو شرک، بدعات و خرافات تک لے کے جائے، ان شبہات سے کون توبہ کرے گا اور کب کرے گا؟ اگر رمضان میں ہم نے محرمات سے تو اجتناب کر دیا ہے، اپنی تربیت تو کر لی ہے، جھوٹ بولتے تھے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، غیبت، چغل خوری سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے؟ کیا شرک سے توبہ کی ہے؟ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ دیکھے، اس کا عقیدہ کیا ہے جو اس دین کی بنیاد ہے. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دل میں، میرے دماغ میں کیا معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اس کلمہ کا معنی میں کیا سمجھتا ہوں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ، سوال یہ کیسے ہونا چاہیے؟ متقی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہے. صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ آج تک فرصت نہیں ملی، کل کب ملے گی؟ 10 سال گزر گئے، 10 رمضان گزر گئے، 20 30 40 بھی گزر چکے ہیں، اگلا بھی گزر جائے گا، تو کب عقل آئے گی؟ کب سمجھو گے؟ کیا ضرورت بھی ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی؟ کیا نماز کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نمازی بن گیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں نمازی بن گیا ہوں. روزہ رکھتا نہیں تھا، روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا. گانے بجانے سنتا تھا، اس سے بھی توبہ کر لی ہے. چغل خوری، غیبت، جھوٹ بولتا تھا، سب ختم، سب چھوڑ دیا ہے. سود کھاتا تھا، اس سے بھی توبہ میں نے کر لی ہے. تو یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ارکان اسلام 5 ہیں، آپ نے 4 کا تو اہتمام کیا، پہلا کہاں پہ ہے؟
شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. جب تک یہاں سے ابتدا نہیں ہوگی آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہو سکتی، آپ کا روزہ درست نہیں ہو سکتا، آپ کی دیگر عبادات بھی درست نہیں ہو سکتی. گزشتہ 10 رمضانوں میں میں نے توحید نہیں سیکھی ہے. ابھی وقت ہے توحید کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا. گزشتہ 10 رمضانوں میں نے تقوی نہیں سیکھا، ابھی وقت ہے تقوی سیکھنے کا. اتباع سنت، صحیح منہج کیا ہے یہ سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. گزشتہ 10 رمضانوں میں اپنے اخلاق درست نہیں کر سکا، ابھی بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے کا. 10 رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے، اس کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں یا آپ دے سکتے ہیں. رب بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کمال اس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں متقی و پرہیزگار ہوں. کمال یہ ہے کہ لوگ دور سے اشارہ کر کے دیکھیں اور کہیں یہ متقی جا رہا ہے. آپ کے قول سے آپ ثابت کریں کہ آپ متقی ہیں، آپ کے عمل سے، آپ کے حسن اخلاق سے. اور یہ تب ہوگا جب آپ صحیح العقیدہ موحد متبع سنت صحیح المنہج مسلمان ہوں گے. ورنہ شکل و صورت سے تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. تو متقی ہونے چاہیے جو شکل و صورت سے متقی لگے، صرف جس کے چہرے پر صرف داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ٹخنے کے اوپر شلوار ہو. یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی مطالب شرعیہ ہیں، داڑھی کا قصور نہیں ہے، نہ پگڑی کا قصور ہے اور نہ ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے. قصور اس شخص کا ہے جس نے صرف لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے اپنی یہ علامتیں اپنے جسم پر ذبح کر رکھی ہے. دس سال گزر گئے ہیں. 10 رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی دین اسلام کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حاصل کے راستے بنائے، اللہ تعالیٰ ان راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق، ہمارے قول و عمل کو متقی پرہیزگاروں والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، رمضان زندگی میں آیا ہے. ایک اور کرم ہم پر کرتے، ہم متقی پرہیزگار بنا دے. ہم اس قابل نہیں، اپنے اعتراف کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور فقیر ہیں. رب کی رحمت اور رب کے کرم کے طلبگار ہیں کہ محض اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالی ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دے اور اپنے ان صالحین میں شامل کر دے جن سے وہ راضی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.